نمرا کہاں ہے؟ حیدر علی کی گرجتی ہوئی آواز نے پورے حال کو سناٹے میں ڈال دیا۔ وہ حاجی صاحب کی طرف پلٹ کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور تذلیل کے آثار تھے۔ سامنے کھڑے شخص جنہیں سب حاجی صاحب کہتے تھے ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا گئے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی کا رنگ غالب تھا۔ حیدر بیٹا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں چلی گئی۔ وہ ہم سے کچھ کہے بغیر ہی۔ حاجی صاحب کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور الفاظ ان کی زبان پر اٹک رہے تھے۔ صفیہ بیگم مسلسل اپنے دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی۔ یہ سب آپ کی ناک کے نیچے سے ہو گیا اور آپ لوگوں کو کچھ خبر نہیں۔ حیدر کے لہجے میں طنز اور غصہ بھرا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا جیسے مزید کچھ کہنے والا ہو، لیکن شمائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ بیٹا، یہ وقت غصے کا نہیں ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ شمائلہ بیگم کے لہجے میں بے چینی اور مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی بہو کی بے عزتی اور خاندان کی بدنامی کے بارے میں سوچ کر اندر سے گھبرا رہی تھیں، لیکن بیٹے کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھیں۔ امی، آپ سمجھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ وقت غصے کا نہیں۔ حیدر کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ بس کرو حیدر، اتنے لوگوں کے سامنے تماشا مت بناؤ۔ علی یوسف جو اب تک خاموشی سے ایک کونے میں کھڑے تھے آگے بڑھے۔ علی یوسف کی آواز میں سختی تھی، ان کے چہرے پر بے چینی نمایاں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا دل سے زخمی ہے، لیکن خاندان کی عزت کو برقرار رکھنا بھی ضروری تھا۔ تبھی صفیہ بیگم آگے آئیں۔ روتے ہوئے حیدر علی کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ کی قسم، ہمیں کچھ نہیں پتا بیٹا کہ نمرا ایسا کرے گی۔ وہ ہمیشہ سے ضدی تھی، لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ قدم بھی اٹھا لے گی۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی اور غم تھا۔ حیدر نے انہیں خوشمگی نظروں سے دیکھا، جیسے ان کی کسی بات پر یقین نہ کر پا رہا ہو۔ ضدی تھی؟ آپ کی اس ضدی بیٹی نے آج میری اور میرے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ آپ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ حیدر علی کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ شمائلہ بیگم نے ایک بار پھر اسے خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہ ان کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حیدر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب کو مل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ عزت ہماری ہی نہیں، ان کی بھی خراب ہوئی ہے۔ شمائلہ بیگم جو ایک سلجھو انسان تھی، ان کے لہجے میں التجا تھی، لیکن حیدر نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پیچھے خاموشی کا عالم چھا گیا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کو حیرت اور پریشانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ حاجی صاحب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور صفیہ بیگم روتے ہوئے اپنی جگہ بیٹھ گئیں۔ انابیہ بڑی بہن کے اس قدر انتہائی قدم سے ساکت ماں باپ کو ذلت سہتا دیکھ رہی تھی۔ نمرا اسلم نے اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان سب کی عزتوں کو رون ڈالا تھا، جس کے نتائج بہت بھیانک ہونے والے تھے۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی ختم کر کے اب آپ لوگ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ حیدر علی کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونج رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں اشتعال سے آگ اگل رہی تھیں۔ وہ حاجی اسلم کے سامنے کھڑا تھا، جو نظریں جھکائے چپ چاپ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے برابر میں بیٹھی صفیہ بیگم کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر رہی تھیں۔ شمائلہ بیگم اور علی یوسف بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ حاجی صاحب، آپ کی بیٹی بھاگ گئی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں خاموشی سے یہاں بیٹھا رہوں۔ میری عزت کو اس طرح پامال کر دیا گیا اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حیدر کے لہجے میں درد اور غصہ یکجا ہو رہے تھے۔ بیٹا، ہمیں تمہاری تکلیف اور ذلت کا اندازہ ہے۔ نمرا نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن صفیہ بیگم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری چھوٹی بیٹی انابیہ سے شادی کر لو۔ ان کی بات سن کر حیدر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے ان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔
پھر اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا ایک بیٹی کے بھاگنے کے بعد دوسری بیٹی کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ پھنکارا تھا۔ بیٹا، یہ قربانی نہیں ہے۔ انابیہ ہماری بیٹی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہماری عزت اور فکر کرنے والی رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس رشتے کو نبھائے گی اور تمہاری زندگی میں سکون لے آئے گی۔ اسی لمحے انابیہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ چہرے پر خوف اور بے چینی کے آثار تھے۔ اس نے اپنی ماں کی ساری باتیں سن لی تھیں اور اب وہ حیدر علی اور اس کے والدین کے سامنے ہمت کر کے کھڑی تھی۔ میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ حیدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے کتنا بڑا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس قسم کے حالات میں یہ قدم اٹھا رہی ہو؟ انابیہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ میرے والدین کی عزت کا سوال ہے۔ میں یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں، ان کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ اس نے کہہ کر سب کے لبوں پر قفل لگا دیے۔ حیدر علی سر تھام کے رہ گیا۔ اس نے کبھی اس صورتحال کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شادی کی رات گھر کا ماحول غیر معمولی سکوت کا شکار تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے اپنے خیالات میں گم تھا۔ حاجی صاحب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صفیہ بیگم کا دل اپنی بیٹی کی قربانی پر بوجھل تھا اور انابیہ کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو عام طور پر دلہنوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ حیدر علی اپنی وردی کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شادی اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا جو اس کی پہلی ترجیح نہیں تھی، اور وہ بھی ایسے حالات میں جہاں جذبات سے زیادہ مجبوریوں نے فیصلہ لیا ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح کی رسم کے لیے دونوں کو ساتھ بٹھایا۔ حیدر کی آواز گہری اور ٹھوس تھی جب اس نے قبول ہے کہا۔ اس میں کوئی خوشی یا جوش نہ تھا۔ انابیہ نے کانپتے ہوئے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اس کا بوجھ سمجھیں۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں وہ عزم چھلک رہا تھا جو ایک بیٹی اپنے والدین کی عزت کے لیے کرتی ہے۔ اور پھر وہ بہت خاموشی سے رخصت ہو کر حیدر علی کے آنگن میں اتر آئی۔ 3 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شمائلہ بیگم اس کو حیدر کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں مگر اس نے خود کے ضبط کے کڑے بندھن باندھ رکھے تھے۔ کچھ دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر آیا تھا۔ دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرہ خوشبوؤں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا، لیکن اس کا ماحول سرد اور بوجھل تھا۔ انابیہ نے اپنی نظریں زمین پر گاڑ رکھی تھیں۔ وہ کپڑے بدل کر کھڑکی کے قریب کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تم نے اپنی مرضی سے کیا یا والدین کی خوشی کے لیے؟ اس نے عجیب سے سوال سے بات کا آغاز کیا، جس کا جواب وہ بخوبی جانتا تھا۔ انابیہ نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آواز تھکی ہوئی مگر صاف تھی۔ میرے والدین کی عزت ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ شادی میں نے ان کی خوشی اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے کی ہے۔ میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ حیدر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا یا یہ شادی تمہارے خوابوں جیسی ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں تمہیں عزت دوں گا۔ اس کی بات پر انابیہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ بس یہی کافی ہے، وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا جو اس کی بہن کر کے گئی تھی۔ اس کے بعد اس کو عزت مل جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جبکہ دوسری طرف حیدر سوچ کے رہ گیا کہ دونوں بہنیں کس قدر مختلف تھیں ایک دوسرے سے۔ ایک نے عزت روند ڈالی تھی سب کی، تو ایک نے بچا لی تھی۔ رات کا سکوت اور خاموشی دونوں کے درمیان ایک غیر معمولی فاصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سکون سے سو رہی تھی مگر اس کا چہرہ تھکا تھکا اور بے نشان تھا، جیسے کسی نے اس کے خوابوں کو کچل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، جیسے اس نے اپنے دل کی خواہشوں کا بوجھ اٹھایا ہو۔ وہ کمرے میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں انابیہ کے سونے والے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی جھلکیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ جو کچھ بھی تھا وہ ایک میچور انسان تھا،
اور وہ خود کے لیے ایک میچور ہم سفر ہی چاہتا تھا، مگر انابیہ جس کی عمر محض 21 سال تھی، اس کا دل ابھی تک انابیہ اور اس نکاح کی حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک سمجھدار اور میچور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زندگی کے ہر پہلو کو سمجھ سکے، مگر انابیہ جو اس سے 15 سال چھوٹی تھی اس کے لیے صرف معصومیت اور بچپنے کی علامت بن کے رہ گئی۔ یہ شادی کب تک چل پائے گی؟ کیا میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں گا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اس نے اپنے قدم اٹھائے اور اپنی راکنگ چیئر کی طرف بڑھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر پاؤں رکھے اور چیئر کو آہستہ آہستہ جھولنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ وہ سگریٹ کا ایک کش لیتا اور گہری سانس چھوڑتا، جیسے اپنی پریشانیوں کو دھوئیں میں اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم اور الجھن کے آثار تھے۔ میں نے یہ کیا کر لیا؟ وہ مسلسل یہی سوال خود سے کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک پیچیدہ موڑ آ چکا ہے اور وہ اس نئے رشتے میں سکون اور خوشی کی تلاش میں تھا، لیکن یہ شادی اس کی توقعات سے بہت دور تھی۔ وہ اس لڑکی کو کسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی معصومیت، اس کا کم عمر ہونا اور اس کا بے انتہا انحصار اسے مزید الجھا رہا تھا۔ سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے اس نے کرسی سے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس کی نظریں انابیہ پر جا کر رک گئیں، جو اب بھی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور ایک لمحے کے لیے اپنی تقدیر کو کوسا۔ کیا یہ وہ زندگی ہے جو میں چاہتا تھا؟ اس کے دل میں ایک طوفان تھا، مگر چہرے پر بے نیازی۔ وہ جانتا تھا کہ اس رشتے کو نبھانا، اس لڑکی کے ساتھ جینا اس کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ اپنی تلخ سوچوں کو جھٹکتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ شادی کے جھنجھل سے تھکا ہوا تھا وہ، اس لیے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کا سورج اپنی نرم کرنوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ انابیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل ابھی بھی نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں نظر دوڑائی تو جگہ خالی تھی۔ حیدر اس سے پہلے ہی کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر میں فریش ہو کر نکل آئی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سلجھائے اور دوپٹہ اوڑھ کر نیچے پہنچ گئی تو اس کی نظر حیدر، شمائلہ بیگم اور علی یوسف پر پڑی، جو پہلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے قریب جا کر ادب سے سلام کیا تھا۔ علی یوسف اور شمائلہ بیگم نے اٹھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ حیدر، جو ناشتہ کر کے پہلے ہی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا، کچھ دور بیٹھا تھا۔ اس کی نظر انابیہ پر پڑی، مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کا چہرہ بے تاثری سے بھرپور تھا، جیسے وہ اس نئے رشتے سے بے پرواہ ہو۔ شمائلہ بیگم اور علی یوسف انابیہ سے بات کرتے ہوئے بہت دوستانہ رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ اس سے انابیہ کا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس اور سسر اس کے ساتھ عزت سے پیش آ رہے ہیں۔ یہی بات اس کے لیے باعث سکون تھی۔ حیدر کے روکھے رویے کو اس نے وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ وہ اس کو عزت سے بیاہ کر لے آیا تھا۔ یہ کسی احسان سے کم نہ تھا اور وہ احسان فراموش نہ تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد حیدر نے اپنا کوٹ پہنا اور بغیر کسی بات کے فوراً اسٹیشن جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ انابیہ نے شمائلہ بیگم اور علی یوسف کے ساتھ تھوڑی دیر اور بات کی اور پھر خود کو دیگر کاموں میں مصروف کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کا دل اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں نئی منزلوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گی، چاہے حیدر کا رویہ ویسا ہی رہے۔ وہ اپنی طرف سے ساری محبت اور خلوص اس گھر کو اور حیدر کو دے دے گی۔ اب یہی اس کی دنیا تھی، یہی اس کی حقیقت تھی۔ اگلے دن کا آغاز بھی خاموشی سے ہوا۔ شمائلہ بیگم اور علی یوسف صبح سویرے اٹھ گئے تھے، کیونکہ انہیں گاؤں واپس جانا تھا۔ اس شہر میں ان کا مختصر قیام تھا۔ وہ صرف حیدر علی کی شادی کے لیے مخصوص تھا۔ حویلی کے ملازم سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے اور اندر ماحول کچھ بوجھل سا تھا۔ شمائلہ بیگم نے انابیہ کو اپنے پاس بلایا اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اب تمہیں اس گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ حیدر بہت سخت مزاج ہے، مگر اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ تمہارے صبر اور محبت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ وہ محبت سے اس کو سمجھا رہی تھیں۔ جی آنٹی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں۔ اس کی آواز میں ایک عزم جھلک رہا تھا،
مگر دل میں کئی خدشات بھی تھے۔ علی یوسف نے بھی انابیہ کو دعائیں دیں اور حیدر کو بلایا۔ وہ جو صبح سے ہی خاموش تھا آ کر علی یوسف کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، اب انابیہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ ہم تم پر اعتماد کر کے جا رہے ہیں۔ وہ اس کو دبے دبے لہجے میں بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ جی بابا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جس نے ماحول کو اور بھی خاموش بنا دیا۔ جب شمائلہ بیگم اور علی یوسف گاڑی میں بیٹھے تو انابیہ نے ادب سے ان کو رخصت کیا۔ وہ گاڑی کے دور ہونے تک وہیں کھڑی رہی، دل میں ان کی باتوں کو دہراتے ہوئے۔ کمرے میں واپس آتے وقت اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ اب یہ گھر اس کی ذمہ داری تھا اور حیدر کے رویے کے باوجود وہ یہ نیا کردار نبھانے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ حیدر اندر جا کر اسٹڈی روم میں مصروف ہو گیا، جیسے اسے کسی بھی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ اکیلی کمرے میں تھی۔ اس نے کچن کا رخ کیا تاکہ ناشتے کے بعد کے برتن سمیٹ لے اور گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جائے۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کے بعد اپنے روایتی انداز میں گھر سے نکل گیا۔ اس نے انابیہ کو رسمی انداز میں خدا حافظ کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی گاڑی پہلے سے کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ تھا، جیسے اس شادی کا کوئی اثر اس کے رویے پر نہیں ہوا ہو۔ انابیہ نے حیدر کو جاتے ہوئے دیکھا اور گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کی دنیا اس سے بہت مختلف ہے، مگر وہ اپنی نئی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم تھی۔ جب دروازہ بند ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ گھر اب اس کی ذمہ داری تھا اور اسے سنبھالنا تھا۔ انابیہ نے سب سے پہلے پورے گھر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑے لاؤنج سے شروع ہوئی جہاں قدیم طرز کے فرنیچر اور شاندار فانوسوں نے ایک پرانے مگر شاہانہ ماحول کا تاثر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کمرے میں گئی، کھڑکیاں کھول کر روشنی کو اندر آنے دیا اور دیکھتی رہی کہ کہاں کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کچن میں جا کر اس نے ملازمہ زری کو ہدایات دیں۔ کچن کو صاف رکھنا، صفائی بہت ضروری ہے اور روزانہ صبح کے وقت سب چیزوں کا خیال رکھا کرو تاکہ حیدر صاحب کو کوئی شکایت نہ ہو۔ جی بی بی جی، آپ بے فکر رہیں، ہم سب کام وقت پہ کریں گے، ملازمہ ادب سے بولی تھی۔ پھر انابیہ نے لان کا رخ کیا جہاں مالی کام میں مصروف تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے باغ کا جائزہ لیتی رہی، پھر مالی سے کہا پودے بہت خوبصورت ہیں مگر پانی وقت پر دیا کریں اور جو کچھ جھاڑیاں بڑھ گئی ہیں انہیں بھی تراشنے کی ضرورت ہے۔ جی بی بی جی، آج ہی سے یہ کام مکمل کر دوں گا، مالی کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر صفائی کا حال دیکھا اور وہاں کی ملازمہ سے کچھ ہدایات دیں۔ ہر کام کرتے ہوئے اس کے انداز میں ذمہ داری اور متانت تھی، جیسے وہ خود کو اس نئے کردار میں ڈھالنے کی پوری کوشش کر رہی ہو۔ وہ شام کو تھکا ہوا گھر لوٹا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے اثرات نمایاں تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنے کوٹ کو صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ اس کا دل بوجھل تھا مگر وہ خود کو معمول کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انابیہ نے اسے اندر آتے دیکھا تو وہ جلدی سے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے پاس آ گئی، خاموشی سے ٹیبل پر کھانا رکھا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے مختصر نظر اس پر ڈالی مگر کچھ کہے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے دوران وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور کہا کہ کافی بھی بنا دو۔ انابیہ نے فوراً اسبات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف چل دی۔ ملازمین کے ہونے کے باوجود وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کا کپ لیے اندر داخل ہوئی اور حیدر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے کپ اٹھا کر کافی پینے لگا۔ اس کی نظریں کبھی کبھی انابیہ کی طرف اٹھتی مگر وہ انہیں فوراً جھکا لیتا۔ دونوں کے دل کی حالت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ منظر سے ہٹ گئی۔ حیدر کو کافی دینے کے بعد وہ کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ دن بھر کے کاموں سے تھکی ہوئی تھی اور جلد ہی نیند کی گہرائی میں چلی گئی۔ دوسری طرف حیدر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں کے درمیان گمسم سوچوں کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اپنی بیوی سے دور رہ کر بے سکون ہے۔ وہ یہ حقیقت تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ انابیہ اب اس کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کی بیوی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور انابیہ کے قریب جا پہنچا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کا چہرہ معصومیت اور بے خبری کا مظہر تھا۔ بلا شبہ وہ کمسن حسینہ تھی۔ اس کے جذبوں میں چنگاریاں سی جلنے لگیں۔ حق زوجیت غالب آ گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، محرم تھی، پھر کس بنیاد پر وہ اس سے دور رہتا جبکہ وہ پور اس کی تھی۔ ضبط بندن چھند سے ٹوٹے تھے اور وہ دیوانگی کے عالم میں انابیہ کی اور جھک گیا، جیسے وہ اپنی الجھنوں اور سلگتے ہوئے جذبات کو اس کے وجود سے مٹانا چاہتا ہو۔
انابیہ اس کے لمس کی شدت سے گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرانی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، حیدر نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو، کچھ نہیں ہے، میں ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ہلکی سی شدت اور نرمی کا امتزاج تھا۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ کمرہ اچانک تاریکی میں ڈوب گیا۔ انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی سسکیاں اندھیرے میں گونجنے لگیں۔ اندھیرا حیدر کی شدتوں کا گواہ بن گیا۔ جہاں وہ اپنے جذبات کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، انابیہ بے بس اور خوف زدہ تھی مگر خاموش تھی۔ اس کے آنسو اس کی بے بسی کی کہانی سنا رہے تھے۔ حیدر کی گستاخیاں بڑھتی گئیں اور انابیہ کی روح اس لمحے کی تلخی کو برداشت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اچانک سے حیدر کے وحشی روپ سے گھبرا گئی۔ اس کی مذمت کسی کام نہ آئی۔ حیدر اس کی روح میں اتر کر خود کو پرسکون کرتا اس کو درد سے چور کر گیا۔ بستر پر اپنی کمسن بیوی کی پاکیزگی کی گواہیاں دیکھ کر وہ سرشار ہوا کہ وہ معصوم اور پاک تھی۔ اس کے دل سے تمام خدشات اپنی موت آپ مر گئے۔ نمرا نے جو چوٹ اس جیسے مضبوط انسان کے دل پر لگائی تھی، وہ زخم انابیہ نے بھر دیا تھا۔ وہ دل سے اس کی قدر و قیمت جان چکا تھا۔ صبح کے نرم اجالے نے کمرے کو روشن کیا مگر انابیہ کی آنکھوں میں رات کا خوف ابھی تک تازہ تھا۔ وہ بستر سے دھیرے سے اٹھی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ حیدر پہلے ہی جاگ چکا تھا اور صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون آثار تھے، جیسے رات کی کشمکش کو وہ بھول چکا ہو۔ انابیہ نے خاموشی سے باتھ روم کا رخ کیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور ناشتہ تیار کرنے کچن کی جانب چلی گئی۔ حیدر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو انابیہ نے جلدی سے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ حیدر نے خاموشی سے ناشتہ شروع کر دیا۔ تم اپنے کالج کا آغاز کر لو، مجھے تمہاری تعلیم مکمل ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اچانک ناشتے کے دوران بولا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اچانک کیسے اس کی تعلیم کے لیے مان گیا تھا، جبکہ نکاح کے بعد جب حاجی صاحب نے اس سے کہا تھا کہ انابیہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، یہ اس کا خواب ہے تو اس کی تعلیم مکمل کروا دینا، تو اس نے سختی سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اس کو دوسری نمرہ نہیں بنانا چاہتا۔ اور اب یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ آپ واقعی اجازت دے رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، تعلیم بہت ضروری ہے اور تمہارا یہ خواب ادھورا نہیں رہنا چاہیے، حیدر نے اخبار کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ انابیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی مگر وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ٹھیک ہے مگر یاد رکھنا، پڑھائی کے ساتھ گھر کے فرائض بھی پورے کرنے ہوں گے، حیدر نے نرمی سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو کسی طرف سے بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ مسکرا کر اس کو مطمئن کرتے بولی تھی۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی۔ حیدر نے گہری نگاہوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اس کے دل میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ کل رات کی سختی کا اثر انابیہ کے چہرے سے پڑھائی کی اجازت ملتے ہی زائل ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ پیچھے وہ خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ شام کے وقت وہ پولیس اسٹیشن سے 7 بجے گھر آیا تھا۔ وہ کچن میں کھانا بناتے ہوئے اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن چکی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، ساتھ میں چہرے پر ایک خاص سنجیدگی نمایاں تھی۔ کچھ لمحوں بعد حیدر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کو آواز دی۔ یہ لو، تمہارا میڈیکل کالج کا ایڈمیشن فارم ہے۔ آج صبح میں جا کر سب کچھ مکمل کروایا ہوں، اب اسے بھر لو اور جمع کروا دینا۔ انابیہ نے جلدی سے چائے ٹیبل پر رکھی اور حیرت کے ساتھ فارم کو تھام لیا۔ آپ واقعی میرا داخلہ کروائے ہیں؟ حیدر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں، یہ کام ضروری تھا، تعلیم میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جب تمہارا خواب ڈاکٹر بننے کا ہے۔ انابیہ کے چہرے پر خوشی کی چمک واضح تھی۔ آپ نے میرے لیے جو کیا میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ حیدر نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فیروزی فراک میں ابصرہ لگ رہی تھی۔ اس کے جذبات پھر سے بہکنے لگے۔ وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتا نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ یہ سب تمہارے لیے ہے مگر یاد رکھنا یہ سفر آسان نہیں ہے، خوب محنت کرنی ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے میڈیکل کی مشکل پڑھائی کی جانب اشارہ کیا۔ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اچھا، اب جا کر یہ فارم مکمل کرو، کل جمع کروا دوں گا، اس نے کہا تو انابیہ نے فارم کو سینے سے لگا لیا، جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔
جبکہ حیدر اپنی جگہ بیٹھا اسے دیکھ کر خاموشی سے مطمئن ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ معصوم چہرہ اس کو بھانے لگا تھا۔ اس کے دل میں اپنی جگہ دھڑلے سے بنانے لگا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ آج اس کے کالج کا پہلا دن تھا اور اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو حیدر پہلے ہی تیار ہو کر نیچے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ آج کا دن میرے لیے بہت اسپیشل ہے، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، وہ اس کے پاس بیٹھتی خوشی سے بولی۔ میں جانتا ہوں اور تمہیں اس دن کا آغاز بہترین انداز میں کرنا چاہیے۔ آپ کا ساتھ ہونا ہی کافی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اس کے جواب پر مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ حیدر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انابیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ حیدر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں انابیہ نے اس سے کالج کے بارے میں باتیں کی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ وہ مستقبل کے خوابوں میں گم نظر آ رہی تھی۔ کالج پہنچنے پر حیدر نے گاڑی روکی۔ یہ تمہارا کالج ہے جہاں تمہیں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ہونے کا احساس بہت سکون دیتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی محنت سے آپ کا سر فخر سے بلند کروں گی، وہ پرجوشی سے بولی تھی۔ حیدر نے سر ہلا دیا اور بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ جھیم سی گئی۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا پہلا قدم ہے انابیہ، اس کے بعد قدم خود بخود تمہیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ شکریہ حیدر، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا، وہ تشکر سے بولی تھی۔ تمہاری کامیابی تمہاری محنت کی بدولت ہوگی، میں صرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں انابیہ، حیدر نے نرمی سے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں اور میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی، وہ بول کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ اس کے بعد حیدر نے بھی گاڑی پولیس اسٹیشن کے راستے پر ڈال دی اور انابیہ کالج کی عمارت میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل میں نئے خواب اور حوصلے تھے اور حیدر کی نصیحتیں اسے ہمیشہ یاد رکھنی تھیں۔ کالج کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے فون نکال کر حیدر کو کال کی تاکہ وہ اس کو پک کر لے۔ چند منٹ بعد ہی حیدر کی گاڑی کالج کے باہر آ کر رکی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی حیدر نے باتوں کا آغاز کر دیا۔ کیسا رہا پہلا دن؟ وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ بہت اچھا حیدر، پورا دن بہت مزے کا تھا۔ ابھی تک تو یہ سب کچھ خواب لگ رہا ہے، لیکن جب کلاسز کے درمیان میں اپنا نام اور رول نمبر سنا تو دل بہت خوش ہو گیا۔ وہ خوش ہوتے سارے دن کی روداد سنانے لگی۔ میں خوش ہوں کہ تم خوش ہو۔ ابھی تو یہ صرف آغاز ہے، آگے اور محنت کرنی ہوگی، حیدر نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ انابیہ نے سر ہلا دیا اور پھر دونوں خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو اس کو ڈراپ کر کے حیدر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اس کو خدا حافظ کرتا دوبارہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے مڑ گیا۔ پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر وہ اپنی معمول کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ذہن میں انابیہ کی تعلیم اور اس کے لیے کیے گئے فیصلے مسلسل گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ انابیہ کے لیے آگے کا راستہ مشکل ہے، لیکن وہ اسے ہر ممکن طریقے سے اپنی مدد دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ اب صرف اس کے چہرے پر خوشی لانا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا اور وہ پولیس اسٹیشن میں ایک کیس میں اتنا مگن تھا کہ وہ اپنے معمول سے کچھ دیر بعد گھر پہنچا۔ انابیہ اس وقت پورے گھر میں بے چین گھوم رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور حیدر اندر آیا، انابیہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور بغیر کسی سوچ کے اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور محبت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں کر دی آپ نے؟ انابیہ نے خفگی سے کہا۔ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے انداز ہی نرالے تھے۔ حیدر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اس سے اس قدر قریب تھی کہ وہ اس کی دھڑکنوں کا تال میل بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ اندر تک پرسکون ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے گیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آج ایک ضروری کیس تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ انابیہ نے معصومیت سے سر ہلا دیا، مگر اس کا دل اب بھی پریشان تھا۔ وہ اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ پہلی بار وہ اتنی دیر سے آیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی نوکری بھی ایسی تھی، ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، پھر کیسے نہ وہ پریشان ہوتی۔ عہدہ بڑا تھا تو دشمن بھی بڑے تھے۔ چلو اب فکر نہ کرو، میں یہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے لیے کمرے میں آ گیا۔ انابیہ نے جلدی سے کھانا لگایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ تھکا ہوا ہے اور اسے بھوک بھی لگی ہوگی۔ اس نے کھانا لگا دیا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، مگر انابیہ کی موجودگی اور اس کا خیال اسے سکون دے رہا تھا۔ کھانے کے بعد حیدر بستر پر جا کر دراز ہو گیا۔ وہ آئی تو حیدر نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے چہرے کو محبت سے دیکھنے لگا۔ آج میں بہت تھک گیا ہوں انابیہ، بس مجھے سکون چاہیے۔
اس کی مخمور آنکھوں میں وہ اپنا عکس واضح دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا، وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں بھر گیا اور اس کے وجود سے اپنی تھکن اتارنے لگا۔ نوخیز کلیوں جیسا وجود اس کو ہمیشہ ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتا، جہاں پہ ہر طرف سکون ہی سکون اس کے دل میں بھر جاتا۔ تھکن اترتے ہی حیدر کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا جسم سکون میں آ گیا۔ انابیہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ساتھ گہری نیند میں چلی گئی۔ حیدر کی تھکاوٹ اور دن بھر کی کشمکش کے بعد وہ جلدی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب سینے پر سر رکھے سمٹی ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ حیدر کی بے پناہ محبت اور پرواہ اس کے دل کے بند کواڑ بھی کھولنے لگی۔ اس بار حیدر کے لمس میں شدت کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی شامل تھی۔ وہ اسے مکمل کر کے خود بھی اپنے آپ کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ وہ کالج پہنچی اور جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی تو اس کی نئی دوستوں نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ لڑکیاں سراہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں۔ انابیہ، وہ ہینڈسم نوجوان کون تھا جو تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس کی کلاس فیلو فریحہ حیرت و تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ جی، وہ میرے شوہر ہیں، وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرا کر جواب دیا۔ تمام لڑکیاں اس کی بات پر چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ فریحہ کی آنکھوں میں حیرانی اور رشک کا تاثر تھا۔ کیا تمہارا شوہر؟ وہ اتنا دلکش بندہ تمہارا شوہر ہے؟ فریحہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ تمہاری تو قسمت ہی بدل گئی انابیہ، وہ تو بہت ہینڈسم ہے۔ دوسری لڑکی عائشہ بھی دھیان سے انابیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں تو تم پر رشک آ رہا ہے انابیہ، وہ تو کسی فلم کے ہیرو کی طرح لگ رہا تھا، مگر تم بھی بہت حسین ہو، ٹکر کے ہو تم دونوں ایک دوسرے کی۔ اس کی بات پر انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز سی ہو گئی۔ شکریہ، وہ میرے لیے میرا سب کچھ ہے اور میں خوش ہوں کہ وہ میری زندگی کا حصہ ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ حیدر علی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی شخصیت کے سحر میں مبتلا کر سکتا تھا۔ فریحہ اور عائشہ اور باقی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ تمہاری خوش قسمتی کو ہم سب بہت سراہتے ہیں، اس طرح کے شوہر ہر کسی کو نہیں ملتے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کا کردار اور اس کی شخصیت ان سب سے مختلف تھی اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ شکریہ، میری زندگی بہت خوشگوار ہے اور میں خوش ہوں کہ میری قسمت نے مجھے حیدر جیسا شوہر دیا، انابیہ نے ان سب کو دیکھ کر کہا اور پھر بات کا موضوع بدلتے ہوئے کلاس میں توجہ دینے لگی۔ لڑکیاں اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھیں اور حیدر کے بارے میں مزید سوالات پوچھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر انابیہ نے ان کو نظر انداز کرتے فوراً کلاس پر اپنی توجہ مرکوز کر لی۔ اس کو کہیں نہ کہیں حیدر میں اس قدر ان کی دلچسپی لینا کھلا تھا، وہ جانے انجانے میں اس پر صرف اپنا حق سمجھنے لگی تھی اور اب وہ کسی کی بھی ستائشی نگاہ اس پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں حیدر کے لیے محبت پنپنے لگی تھی، یہ احساس ہی اس کے لیے بہت روح افزا تھا۔ زندگی معمول پر آ چکی تھی، اس کی پڑھائی اچھے سے چل رہی تھی، وہ میڈیکل کالج کی تمام کلاسز باقاعدگی سے لے رہی تھی اور اپنے اساتذہ کی طرف سے اچھے نمبروں کی توقع بھی کر رہی تھی۔ حیدر کی طرف سے بھی اسے مکمل سپورٹ مل رہی تھی۔ وہ اکثر رات کو اپنی پڑھائی مکمل کر کے حیدر سے باتیں کرتی اور وہ بھی اس کی ہر بات کو دھیان سے سنتا اور کبھی کبھار کچھ مشورے بھی دیتا۔ اس کے اور حیدر کے درمیان جو خاموشی اور تناؤ پہلے تھا اب کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ انابیہ کے ذہن میں ہر روز کی محنت و لگن اور حیدر کی محبت نے دونوں کے بیچ کے فاصلے کو مٹا دیا۔ حیدر کا رویہ اس کے ساتھ بہت نرم اور محبت بھرا ہو چکا تھا۔ اس کی کامیابیوں پر خوش ہوتا، وہ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ بھی اپنے کام میں اتنا غرق نہیں رہتا تھا اور جب وہ تھکا ہارا گھر واپس آتا تو انابیہ کا مسکراہٹ سے استقبال اسے سکون پہنچاتا۔ وہ دونوں اکثر شام کو ایک ساتھ چائے پیتے یا کبھی کبھی آہستہ آہستہ باتوں میں مصروف ہو جاتے۔ انابیہ کے لیے یہ معمول کی بات بن چکی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارے اور حیدر کو بھی یہ عادت خوشی دینے والی تھی۔ حیدر، میرے پہلے ٹیسٹ کے تمام مارکس بہترین آئے ہیں، اس نے حیدر کو اپنی کامیابی کا خوش ہو کر بتایا۔ تمہاری محنت رنگ لائی ہے انابیہ، مجھے تم پر فخر ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تمہاری کامیابیاں میری کامیابیاں ہیں انابیہ، وہ لہجے میں چاشنی سموئے بولا۔ وہ بے اختیار اس کے حصار میں سما گئی، وہ بھی اس کو خود میں بھینچ گیا، کسی قیمتی متاح کی مانند۔ یہ چھوٹے چھوٹے خوشی کے لمحے دونوں کی زندگی میں ایک نئی روشنی کی طرح تھے۔ انابیہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ حیدر کے ساتھ اپنے سفر میں تنہا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی مکمل حمایت کے ساتھ اس کے ہر قدم پر موجود ہے۔ دونوں کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھنے لگے تھے۔ وہ کتاب میں کوئی چیپٹر پڑھ رہی تھی، مگر ایک ٹاپک جو اس کے لیے کافی پیچیدہ تھا وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کتاب کو ایک طرف رکھا اور حیدر کے پاس آ گئی۔ حیدر کا تعلیمی شعبہ میڈیکل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس کو کافی اچھی گائیڈ کر دیتا تھا پڑھائی میں۔
حیدر یہ ٹاپک کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ حیدر جو بھی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا تھوڑا سا تھکا ہوا تھا، مگر انابیہ کے کہنے پر وہ فوراً رکا۔ کس ٹاپک پر مشکل ہو رہی ہے؟ وہ کتاب کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ انابیہ نے کتاب میں ایک پیراگراف کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پورا سیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حیدر نے کتاب کو کھولا اور اس کی طرف غور سے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا دونوں کے بیچ میں خاموشی چھا گئی۔ میل ہارمون سسٹم کے موضوع پر بات کرتے ہوئے وہ خود بھی تھوڑا ہچکچا گیا۔ اب وہ واضح لفظوں میں اس کو کیسے بتاتا سب کچھ؟ اس کو لگا کہ یہ موضوع کچھ زیادہ ہی ذاتی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہمنکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کافی پیچیدہ ہے، حیدر نے آہستہ سے کہا، لیکن تمہیں سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، تم پریشان نہ ہونا بس۔ وہ اس کی بات سے بہت کچھ اخذ کر چکی تھی۔ نہیں، آپ ٹاپک بدل دیں، کچھ اور سمجھا دیں، میں یہ اپنی مس سے سمجھ لوں گی۔ وہ سر جھکا کر شرمیلے انداز میں بولتی اس کو بہت پیاری لگی۔ وہ ہنستے ہوئے کتاب کے صفحے کو پلٹ گیا۔ ہاں، یہ تھوڑا زیادہ پرسنل ہو گیا، میں نہیں سمجھا پاؤں گا، تم اپنی مس سے ہی سمجھنا، ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جی، یہ بہتر رہے گا۔ دونوں نے ہنستے ہوئے اس موضوع کو تبدیل کر دیا اور پھر باقی موضوعات پر بات کی، جس سے دونوں کی شرمندگی کم ہو گئی۔ یہ لمحے ان کے درمیان کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی کبھی شرم، جھجک، کبھی کبھی ہنسی، تو کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کی خواہشیں تھیں۔ وہ پولیس اسٹیشن سے گھر واپس آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، ساتھ تھکاوٹ اور گہری اداسی کا اثر لگ رہا تھا۔ انابیہ جو اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی، پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے سر کو سہلاتا، گویا وہ جیسے کسی سنگین مسئلے پر سوچ رہا ہو۔ حیدر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر نرم لہجے میں بولی۔ حیدر نے اسے نظر انداز کر دیا اور سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی پریشانی کو دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر، پانی پی لیں۔ اس کے لہجے میں فکر اور محبت تھی، لیکن حیدر کی خاموشی نے جیسے اسے اور پریشان کر دیا۔ حیدر، کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟ اس نے دوبارہ پوچھا، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے بس سگریٹ پیتا رہا۔ انابیہ دل میں اٹھتی ہوئی بے چینی کے باوجود پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ کر واپس چلی گئی، اور اس نے سوچا کہ کچھ دیر میں شاید حیدر خود ہی بات کرے گا۔ حیدر کے اندر چھپی پریشانی اور کشمکش کے احساسات تھے، جنہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جنگ لڑ رہا تھا، اور انابیہ کی موجودگی میں وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مسلسل خاموش تھا۔ اتنے عرصے کے بعد اس کی زندگی پرسکون راہوں پر آنے لگی تھی کہ پھر سے راستوں میں ڈھلوان آ گئے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے ساکت بیٹھا مسلسل نمرا کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو اس سے ملنے پولیس اسٹیشن آئی تھی۔ وہ اس سے حد درجہ نفرت کرتا تھا، مگر پھر بھی اس نے تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ٹوٹے ہوئے کو اور توڑ کر نہیں گنہگار ہونا چاہتا تھا، اس کے لیے سزا قدرت نے اس کو دے ڈالی تھی۔ وہ تہی دست تہی دامن رہ گئی تھی۔ نمرا جب واپس آئی تو اس کی حالت بہت مختلف تھی۔ وہ پہلے کی طرح پراعتماد اور چمکدار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک غمگین اور پچھتانے والا اظہار تھا۔ وہ حیدر کے سامنے آ کر رکی۔ حیدر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں اضطراب اور ندامت تھی۔ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا اور پھر نظر نیچے کر لی۔ حیدر نے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ ظاہر کیا، بس اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا۔ کہو، کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا بے چین دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی زندگی کے معاملات میں الجھا ہوا تھا اور نمرا کی موجودگی میں کوئی کشیدگی نہیں چاہتا تھا۔ نمرا نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے کہا، حیدر، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے تمہیں دکھ دیا، تمہیں بے وقت سمجھا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کیا اور تمہیں تکلیف دی۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی، لیکن دل سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ حیدر نے کچھ پل خاموش رہ کر اس کو دیکھا، پھر چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ اس نے بیزاری سے کہا، نمرا، تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، اور میں اپنی زندگی میں وہ سب چھوڑ چکا ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں دو ٹوک بات کی، جیسے وہ اپنی زندگی کی کچھ خاص باتوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہو۔ نمرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ حیدر اسے دوبارہ معاف کر دے، لیکن حیدر کا رد عمل اسے دکھا رہا تھا کہ وہ اس سے اب بہت دور جا چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری معافی نہیں چاہیے، لیکن بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے واقعی افسوس ہے، وہ آہستگی سے پشیمان ہوتے بولی۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نمرا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب میری زندگی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔
اب تمہیں مجھ سے اور میری زندگی سے دور رہنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ صاف لفظوں میں اس کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے انہیں روک لیا۔ وہ دل ہی دل میں غم کا سامنا کر رہی تھی۔ اس نے آخری بار حیدر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں یہ سب کبھی نہیں بھولوں گی۔ تمہاری یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی زندگی سے تمہیں نکال دینا چاہیے تو میں یہ کر لوں گی۔ اس کے بعد نمرا نے سر جھکایا اور سست قدموں سے واپس پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ حیدر کی زندگی میں انابیہ کی موجودگی سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن اور حیدر کو ایک ساتھ سوچ کر دل میں ایک گہری تکلیف اور حسد کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، اور میں نے ان کی زندگیوں میں ٹوٹ پھوٹ کر ڈالی اور انہیں روند گئی۔ اور پھر اس نے حقیقت کو تلخی سے تسلیم کرتے اپنی تقدیر پر افسوس کر کے قدم بڑھا دیے۔ اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا سوائے پچھتاووں کے۔ نمرا کی واپسی کا انابیہ کو بھی علم ہو چکا تھا، اور اوپر سے حیدر سے اس کی باتوں نے اس کو کچھ حد تک خاموش سا کر دیا۔ وہ پہلے کی طرح خوش مزاج اور چہک چہک کر بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی نظریں اکثر نیچی رہنے لگیں اور وہ زیادہ تر اپنے کاموں میں مگن رہنے لگی۔ حیدر یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ نمرا کے واپس آ جانے سے وہ چپ چپ سی ہو گئی ہے، اس سے کتراتی ہے، جبکہ وہ اس کو شدت سے چاہنے لگا تھا۔ وہ اس کو روٹھا روٹھا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ نمرا کے واپس آنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اب بھی صرف اس کو چاہتا ہے اور اسی کو چاہتا رہے گا، مگر شاید وہ بری طرح بدگمان ہوئی تھی۔ تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو اور شوہر کے جذبات کو نہیں سمجھتی، حیرت ہے نا؟ وہ مطالعے میں مصروف تھی، کمرے میں آیا اور اس کے قریب جا کر شرارت سے بولا۔ اس کے لہجے میں ہنسی تھی اور آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ انابیہ کو محظوظ کرتی، لیکن انابیہ کی طبیعت میں وہ پچھلے کچھ دنوں کی خاموشی اور ذہنی الجھن تھی، اس لیے وہ اس وقت کچھ خاص رد عمل نہ دکھا سکی۔ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ حیدر نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے کہا، اب تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ہمیشہ خوش رہتی ہو۔ میڈیکل کی کتابوں کی پیچیدگیاں تمہیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن میرے جذبات تم نہیں سمجھ سکتی۔ انابیہ اس کی باتوں پر اور زیادہ شرم سے بھر گئی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کا اثر آ گیا۔ بس بس، اور کچھ نہ کہیں، میں کچھ نہیں جانتی تمہارے بارے میں۔ اس نے انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن حیدر کی شرارت سے بھری مسکراہٹ نے اس کی چپ کو مزید گہرا کر دیا۔ حیدر نے نرمی سے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میں جانتا ہوں انابیہ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہو ہر دکھ سکھ میں، لیکن کبھی کبھی تو تم میرا تھوڑا خیال رکھو کہ تمہاری یہ مسکراہٹ میرے دن کو کیسے روشن کرتی ہے، اور تمہاری چپ سے میں خفا ہو رہا ہوں۔ حیدر کی بات پر اس کے دل میں دھڑکنوں کا شور سنائی دیا اور وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ دیکھی اور اس کے قریب جھک کر کہا، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہمیشہ بولتی رہو تاکہ میں تمہیں اور زیادہ سمجھ سکوں۔ اس کے لفظوں نے انابیہ کے دل میں محبت کی ایک نرم لہر پیدا کی تھی، اور وہ تھوڑا سا مسکرا کر پھر اپنی کتابوں میں مگن ہونے لگی۔ مگر حیدر شاید کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ فوراً سے اس سے کتاب چھین کر دور اچھالتا اس کو اپنی مہربان باہوں میں بھر گیا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے انابیہ، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے کانوں میں امرت کا رس کھولتا گیا۔ انابیہ کی روح اندر سے جھوم اٹھی تھی۔ بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ وہ محبت سے اس کے لبوں کو چومتا اس میں پھر سے گم ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور انابیہ کی محنت اور لگن رنگ لے آئی۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ اس کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی تعلیم کو مکمل کیا بلکہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی جدوجہد بھی کی۔ حاجی صاحب، صفیہ بیگم اور حیدر سب اس کی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ انابیہ کی کامیابی نے حیدر کے ساتھ اس کے تعلقات کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ دونوں کے بیچ جو محبت تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ انابیہ کی کامیابی کو حیدر نے ہمیشہ بھرپور طریقے سے سراہا اور وہ اس کی محنت پر فخر محسوس کرتا تھا۔ تمہاری کامیابی میرے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے۔ تم نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ حیدر، آپ کا ساتھ اور آپ کی محبت ہی وہ قوت ہے جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ تھے اور آپ کی حمایت نے مجھے حوصلہ دیا۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، جو اس کے لیے مہربان شجر ثابت ہوا تھا۔ تمہاری کامیابی میرے لیے سب کچھ تھی انابیہ۔ تم نے مجھے ہمیشہ اپنی محبت اور حمایت سے نوازا اور میں چاہتا تھا کہ ہمارا یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط اور قائم رہے۔ ہم نے جو رشتہ بنایا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا حیدر۔
آپ کا ساتھ میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، وہ بھی محبت سے بولی۔ اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں انابیہ، تمہاری خوشی ہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اور میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر رہوں گا۔ دونوں کا رشتہ مضبوط تر ہو چکا تھا اور زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی امید اور محبت کے ساتھ گزرتا تھا۔ انابیہ کی کامیابی نے نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دیا بلکہ اس کے اور حیدر کے درمیان محبت کا رشتہ بھی ایک نئی بلندی پر جا پہنچا۔ کچھ سال بعد انابیہ اور حیدر کی زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا باب کھلا تھا، جب انابیہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ دونوں بچے بالکل صحت مند اور ان دونوں کی طرح خوبصورت تھے، اور ان کی آمد نے انابیہ اور حیدر کی زندگی میں اور خوشیوں کا سمندر بھر دیا۔ حیدر اور انابیہ دونوں اپنے بچوں کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ انابیہ کی آنکھوں میں ماں بننے کی خوشی اور محبت چھلک رہی تھی، جبکہ حیدر کی آنکھوں میں ایک نئی ذمہ داری کا احساس اور بے شمار امیدیں دکھائی دیتی تھیں۔ انابیہ نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ ہمارا نیا جہاں ہے حیدر۔ حیدر نے بچوں کو گود میں اٹھایا اور انابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ تمہاری محنت، محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اور بھی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا انابیہ۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور فوراً ہی گھر والوں کو اس خوشخبری کا پتہ چل گیا۔ انابیہ اور حیدر کے والدین، رشتہ دار، دوست اور قریبی لوگ سب ان کے گھر آ کر ان کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ سب نے بچوں کی خوشبو اور محبت میں شریک ہو کر ان کی خوشیوں کو دگنا کر دیا۔ یہ تمہارے صبر اور محبت کا پھل ہے بیٹا، اور یہی تمہاری زندگی کے سب سے خوشگوار لمحے ہیں۔ صفیہ بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ یہ اولاد تم دونوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ تم دونوں کی زندگی میں خوشیاں لائیں گے۔ علی یوسف بھی پوتوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، ہر طرف ہنسی، خوشبو اور محبت کا سمندر تھا۔ انابیہ اور حیدر کے لیے یہ دن ہمیشہ یادگار بن کے رہنا تھا، جب ان کی زندگی میں 2 چھوٹے چھوٹے ننھے پھول کھلے تھے اور انہوں نے ان کی خوشبو سے اپنی دنیا کو اور بھی حسین بنا لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔